جانتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جب شہد رکھا ہوگا تو مکھی تو اس پہ بیٹھے گی، شہد رکھا ہوگا تو مکھی تو اس پہ بیٹھے گی نہیں بیٹھے گی؟ بتائیے، جب گناہ کے دروازے کھلے ہوں گے تو میرا جیسا آدمی بھی اگر بچنا چاہے گا تو نہیں بچ سکتا، کیونکہ وہاں یہ چیز عام ہے، کوئی اپنے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو اسی لیے صرف بعض صورتوں میں ایک چیز وہ اچھا جس کی بیوی ہوگی نا تو یہاں پہ اور وہ اسلامی ممالک میں بھی کام کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ اس کو جو ہے آنا پڑے گا 3 مہینے بعد، 3 مہینے بعد اپنی بیوی کے پاس آئے، ورنہ پھر یہ غیر شرعی بات ہوگی کہ وہ جو ہے وہاں جا کے رہ رہا ہے اور اس کی بیوی یہاں رہ رہی ہے، 4 مہینے ہو گئے بیوی اور میاں کی جدائی میں، میاں صاحب وہاں رہ رہے ہیں اور بیوی یہاں رہے گی۔ اور اس کے متعلق میں نے مفتی محمد صاحب سے میری کافی دیر تک بات ہوئی ہے، میں جو باتیں بھی یہاں کر رہا ہوں وہ میں صرف اپنے بیہاف پہ نہیں کر رہا ہوں، مفتی محمد صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم عالیہ کے کلاس فیلو ہیں اور دونوں نے ساتھ ہی پڑھائے، تو باقاعدہ ان سے میری اس متعلق بات ہوئی ہے۔ اس وقت وہ جو ہمارا لائٹ ہاؤس پہ مسجد بنی ہوئی ہے کے ایم سی آفس کے اندر، ہیڈ آفس میں، وہاں پہ وہ اس وقت امامت بھی کر رہے ہیں مفتی محمد صاحب، تو ان سے میں بات کر چکا ہوں اس سلسلے میں۔ تو حضرت نے مجھے خود کہا تھا کہ بیٹا تم نے جو یہ بات کی ہے نا کہ 3 مہینے بعد اپنی بیوی سے ملنا لازمی ہے، یہ بات حدیث کی روشنی میں تمہاری صحیح ہے، یہ بات انہوں نے مجھے کہی تھی۔ بہرحال کچھ مجبوریاں انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ کمانے کا سلسلہ، یہ سلسلہ، تو بھائی جو یہاں رہ رہے ہیں 50% لوگ تو یہی ہے نا، 60-70%، تو آپ کا یہ ایکسکیوز کیسے چلے گا؟ میں نے یہی بات حضرت کے سامنے بھی کی تھی۔ تو اللہ رب العزت بھی آپ سے یہ پوچھے گا، جو لوگ اسلامی ملک میں رہ رہے تھے، سب سے جو ہم کہتے ہیں نیچے درجے پہ آ گیا کرنسی کے ویلیو کے لحاظ پاکستان ہے، تو اللہ یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کہیں گے بالکل صحیح بات ہے کہ بھائی جب وہ 80% مسلمان پاکستان میں رہ کے اپنا گزارا کر رہے تھے، تھوڑے میں کم میں کر رہے تھے، تو تمہیں ایسی کیا تکلیف ہو گئی تھی کہ تمہیں کفار کے ملک میں جانا پڑ گیا جی، اور کیا بتا رہے ہیں مجبوری کمانے کے لیے؟ تو اللہ کہیں گے میں 80% کو پاکستان میں کھلا رہا ہوں تو کیا میں 20% کو اور نہیں کھلا سکتا؟ تم نے ایسا کیسے سوچ لیا کہ میرا رب مجھے چھوڑ دے گا ہے اور تم چلے گا؟ تو یہ مجبوری بنتی نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں، یہ بہت پیش کی جاتی ہے، یہ مجبوری بنتی نہیں ہے۔ باقی رہی ہاں ایک اور بات، کچھ لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ بھائی یار مجبوری ہو گئی تھی، یہ ہو گئی، تو پھر آپ بیوی کو جو ہے نا، اگر مسلم ممالک میں جا رہے ہیں، مسلم ممالک کے بعد، تو بیوی کو آپ ساتھ لے کے جائیں 3 مہینے بعد اگر نہیں آ سکتے، ورنہ شرعی حکم کے حساب سے آپ بھی گناہ گار ہوں گے، اور جو غلط کام یہاں پہ سرزد ہوگا، آسان الفاظ میں یہاں پہ، اس کا گناہ بھی آپ کے سر پہ پڑے گا، کیونکہ وہ حقوق تھے، حقوق زوجیت، جو آپ ادا نہیں کر پائے اور آپ نے دنیا کمانے کو اپنے لیے زیادہ جو ہے وہ سمجھا، بہتر سمجھا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے ساتھ؟ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ دنیا غالب آ گئی ہے، آخرت کو پس پش ڈال دیا ہے، اور پھر ایسی جو ہے تعویلیں کرتے پھرتے ہیں، مجبوریاں گنواتے پھرتے ہیں جو مجبوریاں بنتی نہیں ہیں۔ جب شرعی روایات آ گئی، حدیثیں آ گئی ہیں، حضور کا واضح فرمان آ گیا، وہ کتنا بڑا واضح فرمان ہے کہ اگر کوئی عام مسلمان بھی ہو تو وہ ڈرے گا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا میرے بھائی کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، میں بری ہوں، میں اس کا کوئی، مجھ سے وہ امید نہ رکھے، وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھ سے امید نہ رکھے کہ قیامت کے دن میں اس کی جو ہے سفارش کروں گا، پھر مجھ سے امید نہ رکھے اگر میرے سے حکم پہ عمل نہیں کرے گا۔ آپ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ تو یہ بات ہے جو میں نے بالکل واضح کر کے بتا دی۔ اس وجہ سے فقہا یہ کہتے ہیں کہ کفار کے ممالک میں ہمیشگی کی رہائش کا اختیار نہیں کی جائے گی، شرعاً ناجائز اور حرام ہے نبی رحمت کے حکم کے مطابق۔ میں پھر حدیث نمبر بتا دوں، ابو داؤد ہے، حدیث نمبر 880 اور 2645 ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔